اچھا جی، اب آئیے ایک ہستی اور بر صغیر پاک و ہند کی ظاہر ہے مطلب روایات یہ بتاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے ہاشمی تابعی روحانی بزرگ ہیں حضرت پیر عبد الرحمن ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، سرزمین یعنی بر صغیر کی سرزمین کو جنہوں نے اپنے قدمین شریفین سے نوازا، اور وقت کی بہت علمی اور روحانی شخصیت۔ ذرا ان کے بارے میں بتلائیے، ایک تو یہ کہ ان کے خاندان کے بارے میں، اور کس طرح سے مطلب آپ کی بر صغیر آمد ہوئی، کن وجوہات کی بنا پہ ہوئی، آغاز کیجئے۔ پیر عبد الرحمن ہاشمی تابعی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت شکریہ جنید بھائی، بہت عظیم ہستی ہیں حضرت پیر سید عبد الرحمن ہاشمی تابعی، سید بمانا سردار بنو ہاشم اور قریش سے۔ تو آپ کا جو شان اور عظمت خاندان کے حوالے سے اور آپ کی خدمات کے حوالے سے، دیکھیے کہ اس ضمن میں آپ آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی جناب حضرت ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے ساتھ فرزندی کا رشتہ ہے آپ کا، اور آقا علیہ السلام کے خاندان کے جتنے فضائل ہیں یقیناً ان کا حصہ آپ کو بھی حاصل ہے، جیسا کہ قبلہ پیر صاحب نے بھی خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی۔ اچھا، اس میں جو ایک خاص پہلو ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کو بھی اور اپنے صحابہ کرام کو بھی دین کو پھیلانے کا، اس پر قائم رہنے کا، اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیتے رہنے کا بالکل ایسا وہ جذبہ بھر دیا تھا کہ یہ ہستیاں پھر ہمیشہ انہی نقوش قدم پر چلتی رہی۔ تو لہٰذا آپ چونکہ تابعی ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ بات تاریخ کے اوراق پہ ہمیں رقم ملتی ہے کہ آپ سب سے پہلے تابعی ہیں جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر تشریف فرما ہوئے، اگرچہ کچھ تاریخ دانوں نے دیگر ہستیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں بالکل ٹھیک ہے بہت سارے تابعی بر صغیر پاک و ہند کی طرف تشریف لائے، اور پھر جس کے علم میں جن کا پہلے ہونا تھا انہوں نے ان کا پہلے ہونا بیان کر دیا۔ مگر یہ بات ہے کہ جب آپ تابعی ہیں، اول قبیل میں کہہ لیں، تو جب آپ تابعی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کتنا زمانہ گزرا ہوگا۔ پہلی صدی ہجری ہے نا، 37 ہجری میں تو آپ کی ولادت ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کی زیارت فرمائی۔ تو لہٰذا یعنی جو سب سے پہلا طائفہ، پہلا قبیل، پہلا گروہ وہاں سے نکل کر جو بر صغیر کی طرف آیا تو آپ اسی کے اندر ہیں۔ اور پھر آپ آ کر قیام فرماتے ہیں، یہ جھنگ سے مظفر گڑھ کی طرف جائیں تو تحصیل احمد پور سیال کے اندر آپ ہی کے نام مبارک سے یہ قصبہ ہے، آج بھی معروف اور مشہور ہے، پیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ شہر ضرور کا بھی کوئی ذکر آتا ہے؟ ہاں، یعنی اس گاؤں کا، جگہ کا نام ضرور ہے، مگر اب وہ پورا علاقہ جو ہے وہ حضرت پیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے معروف ہو گیا۔ اچھا، چناب، دریائے چناب کے کنارے آپ آباد فرماتے ہیں، وہاں ڈیرا لگاتے ہیں۔ اچھا، جو آپ کے یہاں پہنچنے کا سبب بنتا ہے، ایک تو آپ اس زمانے کے تاریخی حالات کو دیکھیں تو جو اموی خلفاء تھے انہوں نے جس طرح اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم ڈھائے، اسی طرح ہر وہ شخص جو حق پر قائم رہنے والا تھا، صاحب الرائے تھا، اور اس کی مقبولیت سے وہ خوف زدہ ہوتے تھے، تو اس پر اسی طرح کا ظلم و ستم ہوتا تھا۔ تو آپ کے جو آبا و اجداد تھے تو وہ اسی ضمن میں وہاں سے منتقل ہوئے، اور آپ بصرہ میں آباد ہوئے، پھر بصرہ کے بعد بخارا میں آباد ہوئے، اور پھر یہاں آپ تشریف لائے۔ اور میں یہ اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی ہستی کو کسی جگہ بھیج کر وہاں کے علاقے کو فیضیاب فرمانا چاہتا ہے تو ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ حالات کے بہاؤ میں بہہ کر ہی بے شک وہاں پہنچیں، مگر یہ انتظام ربی ہوتا ہے ایسا ہی، اور اگر ایسے حالات نہ ہوتے تو شاید یہ تمام ہستیاں ایک ہی جگہ پر ہوتی۔ تو لہٰذا یہ یہاں تشریف لائے، اور یہاں آنے کے بعد پھر ان کی فیض ہدایت کا، تبلیغ کا، دعوت کا پھر سلسلہ شروع ہوا۔ چونکہ آپ کو بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، پھر اپنے والد گرامی سے، گھر کے ماحول سے، اور صحابہ کرام سے اور اہل بیت اطہار سے جس قدر ان کا قریب کا تعلق تھا خاندان بنو ہاشم سے ہونے کے ساتھ ساتھ، تو اسی کے جو تربیت کا اظہار ہوا وہ یہاں آ کر ہوا۔ اچھا، آپ دیکھیں صرف قرآن پاک نہیں بلکہ احادیث کے علوم بھی جو ہیں، احادیث کے علوم میں، فقہ کے علوم میں، عملی احکام کے اندر، روایت کے اندر، درایت حدیث کے اندر، تفسیر قرآن کے اندر، حتیٰ کہ روحانی علوم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ شان اور وہ ملکہ عطا فرمایا تھا۔ آپ یہاں پہنچے اور یہاں کے باسیوں کو پھر نور ایمان سے منور کرنا شروع کیا، اور
انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اللہ کی توحید کی طرف وہ راغب کیا. دیکھیے نا کہ اتنے 100 سال گزر جانے کے باوجود اگر وہ چراغ آج تک اسی طرح روشن اور منور ہے تو اس کی ضیاء پاشی کے اندر کوئی تو جوہر ہے جو انہوں نے اپنی ریاضت اور مجاہدہ سے حاصل کیا تھا اور اس کی تابانیاں آج تک موجود.